ایک چھوٹا سا قصہ، ایک چھوٹی سی حکایت سنانا چاہتا ہوں کہ اس امت کی ماؤں، اس امت کی بہنوں میں جب علم کا جذبہ آیا، تعلیم کا شوق ہوا، اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے بیٹے کو حافظ قرآن، عالم ربانی بنانے کا جذبہ ہوا، تو اللہ نے ماں کے جذبہ، ماں کی قربانی اور ماں کے ایثار اور ماں کی محنت و مجاہدہ پر اللہ نے لخت جگر کو کیا مقام پہنچایا۔ ایک بچہ جو دینی تعلیم کی اہمیت کو اس نے محسوس کیا، ملک علاقہ دمشق کا رہنے والا، ملک شام کا رہنے والا، علاقہ دمشق کا رہنے والا ایک بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے مجھے مدینہ پاک جانا ہے، مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میرے پاس کوئی خرچہ نہیں ہے، میں وہ خرچ کہاں سے دوں؟ پھر ماں کے دل میں خیال آیا کہ اگر اس دنیا میں کوئی بڑی نعمت ہے، کوئی بڑا سرمایہ ہے جس سے دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت کی کامیابی ہے اور میدان محشر میں تاج پوشی کا ذریعہ ہے، وہ اللہ کا علم ہے، وہ قرآن کریم ہے، وہ احادیث مبارکہ ہے۔ شام ہوئے، اس بچے کے والد گھر میں آئے، ماں نے اس کے ابا سے کہا یہ بچہ پڑھنے کو جانا چاہتا ہے۔ باپ نے کہا خرچہ کہاں سے لاؤ گی؟ ماں نے جو کہا وہ سنیے۔ ماں نے کہا میرے پاس 2 مکان ہے، ایک مکان پہ رہتے ہیں اور دوسرا مکان چھوٹا سا مکان، جھوپڑی نما مکان، وہ ہم نے کرائے پر دیا ہوا ہے، اس کا کرایہ آتا ہے، اس سے ہمارا گھر چلتا ہے۔ ماں نے کہا اس مکان کو بیچ دیتے ہیں اور بیچ کر اس کو پیسہ اپنے بچے کو دیتے ہیں تاکہ وہ بچہ اس پیسے کو لے کر جائے اور اپنی تعلیم، اپنا علم حاصل کر کے لوٹے۔ باپ نے کہا، اس عورت کے شوہر نے کہا کہ اگر تم اس مکان کو بیچ دو گی، ماں سے کہا، ایک عورت سے کہا اگر تم نے اس مکان کو بیچ دیا تو کرایہ کہاں سے آئے گا؟ اور جب کرایہ نہیں ہوگا تو گھر میں اچھا کھانا کہاں سے بنے گا؟ خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ اس ماں کی قربانی، اس ماں کا جذبہ، اس ماں کے اندر دل کا شوق، اسے ہزاروں سلام کہیے۔ ماں نے کہا اس مکان کو، اس جھوپڑی کو بیچ دو، یہ پیسہ اپنے بیٹے کو دے دو تاکہ وہ پیسہ لے کر مدینہ پاک جائے اور وہاں جا کر امام مالک کے پاس علم حاصل کرے۔ شوہر نے کہا کہاں سے کھاؤ گی؟ کہاں سے کھاؤ گی؟ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس ماں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو پڑھنے پڑھانے، علم الہی سے اس کے سینے کو روشن کرنے کے لیے اگر مجھے گھر کو بیچنا پڑے اور اپنا گھر چلانے کے لیے مجھے محلے کے مالداروں کے گھر جا کر ان کے برتن، ان کی پتیلی، ان کے گھر کے آنگن کو صاف کرنا پڑے تو میں اس کے گھر جاؤں گی اور اس کے دوسروں کے گھر جا کر میں برتن مانج کر جو ملے گا اس سے میں گھر چلاؤں گی۔ اللہ اللہ، مائیں بہنیں ذرا سنو اس علم کی اہمیت۔ ماں نے اس مکان کو بیچ دیا، بیٹے کو مدینہ حوالہ کر دیا، ہشام ابن عمار اس بچے کا نام ماں نے روانہ کر دیا۔ جس وقت بچہ ماں کے سامنے سے جدا ہو رہا تھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، دل تڑپتا ہے، دل لرزتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ اتنے دور دراز علاقہ مدینہ پاک پڑھنے جاتا ہے، پتہ نہیں اس کا نگراں کون ہوگا، اس کی دیکھ ریکھ کون کرے گا۔ جب تک بچہ جاتا رہا، سڑکوں پہ نظر آتا رہا، ماں کے آنسو میں، ماں کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے بہتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بچہ پہنچا، ماں کی اس قربانی کا حال دیکھو۔ مدینہ پاک میں پڑھنے والا وہ بچہ آگے چل کر، آگے بڑھ کر اتنا بڑا عالم بنا، اتنا بڑا محدث بنا، اتنا بڑا علم کا شہدائی بنا۔ اللہ نے ان کا ذخیرہ اس بچے کو ایسا عطا کیا
کہ بعد میں چل کر ایک نامور ایک مشہور محدث بنا. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے محدث ہیں جن کا تذکرہ ہم اور آپ سنتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے پاس گئے، دوستانوں ہو کر ان کے شاگرد بنے اور ان سے علم حدیث کو حاصل کیا. ماں بہنیں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت دکھانا چاہتا ہے کہ اگر اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، حافظ قرآن بننے کے لیے، عالم ربانی عالم قدوسی بننے کے لیے، اسی طرح سے فقیہ اور مفتی بننے کے لیے اگر ماؤں کی قربانی ہو، بہنوں کی قربانی ہو، والدین کی قربانی ہو، گھر کے افراد کی قربانی ہو، تو اللہ رب العزت اسے بڑا مقام عطا کرتے ہیں. لہذا آج کے اس دور میں ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں علم کا جذبہ، حفظ قرآن کا جذبہ، عالم بنانے کا جذبہ پیدا ہو. تو پہلی چیز اس امت کے لیے اللہ نے علم العلماء کو بنایا، اور دوسری چیز اللہ نے اس امت کے لیے جود الاغنیاء بنایا کہ اس قوم کے اندر جب سخاوت کرنے والے ہوں گے، جس قوم میں سخاوت کرنے والے ہوں گے، اپنے قوم کے غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، مجبوروں پر اور پریشان حال پر لوگ خرچ کرنے والے ہوں گے، اللہ رب العزت ایسے خرچ کرنے والوں کی برکتوں سے، ایسے خرچ کرنے والوں کی قربانیوں سے اللہ اس قوم کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے. تو پہلی بات یاد رکھیے، علم العلماء. جس قوم میں علم ہے، دوسرے نمبر پہ اس قوم کے اندر خرچ کرنے والے، اس قوم کے اندر سخاوت کرنے والے، اس قوم کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنے والے افراد اگر موجود ہوں گے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا عدل الامراء. اس قوم کے اندر عدل و انصاف ہو، عدل ہو، انصاف ہو، ظلم نہ ہو، ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ ہو. اور چوتھی چیز ہے جو بہت اہم ہے،